الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے یہ دل کی دین احمد رہے عزت قرآن رہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو
سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصود ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے 2 خطبات جمعہ میں آپ برکت کے عنوان پر گفتگو سن چکے ہیں کہ برکت کیا ہے، اس کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، اور ہر بندے کو برکت کی کتنی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جس بندے کو برکت نصیب ہو جائے، برکت مل جائے، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ خوش قسمت لوگوں کو اللہ نے ایسی برکت دی جو دوسرے لوگوں نے بھی محسوس کی اور دیکھی۔ یہ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب تھے کہ جن کو برکت کی دعا خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ان کا ذکر، ان کا تذکرہ آپ نے سنا تھا۔ 3 صحابہ کے بارے میں آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کو برکت کی دعا دی تو اللہ نے ان کو برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ پچھلے جمعہ اسی بات پر گفتگو کو روکا تھا، جہاں پچھلے جمعہ بات کو روکا تھا وہاں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ عقیدے کی بات ذہن نشین کر لیں کہ برکتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی برکتوں کا مالک، برکتوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ برکت لینی ہو کسی قبر پر، کسی حجر پر، کسی شجر پر، کسی دربار پر، کسی مرزار پر، کسی سرکار کے پاس جانے کی ضرورت۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تیسرے مقام پہ فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار۔ چوتھے مقام پہ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ پانچویں مقام پہ فرمایا وتبارک الذی
लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा। छठे मकाम पे फरमाया तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सातवें मकाम पे फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आठवें मकाम पे फरमाया तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। ये तमाम मकामात का मफ़हूम और ख़ुलासा यही है, बरकतों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बरकतें अता करने वाला वही है, बरकतों के ख़जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खुशकिस्मत और खुश नसीब सहाबा को, वैसे तो तमाम सहाबा किस्मतों वाले नसीबों वाले हैं जिनको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है जिसने ईमान की हालत में मेरा दीदार कर लिया, रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। यहाँ तक कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया, दीदार करने वाले सहाबी को भी जो ईमान की हालत में देखेगा, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसको भी जहन्नम की आग से बचा लेगा। सारे सहाबा शान वाले, सारे सहाबा मकाम वाले, सारे सहाबा अज़मतों वाले, लेकिन कुछ मज़ीद अज़मतों और फजीलतों वाले वो हैं जिनको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे प्यारे अपनी कीमती कीमती दुआओं से नवाजा है, जिनके लिए रहमत कायनात की ज़ुबान हरकत में आ जाती थी, जिनके लिए रहमत कायनात के हाथ उठ जाया करते थे, जिनकी खातिर रहमत कायनात के दिल में हमदर्दी आ जाया करती थी। बड़े खुश किस्मत और खुश नसीब सहाबा हैं। उन सहाबा में से एक सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस है, कुरान करीम के बाद सबसे सही तरीन किताब कौन सी है? बोलें। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ, मेरी औलाद में यह सबसे बड़ा मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था। मैं उसको लेकर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ बच्चा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया अपने पास, आप अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को उठाया, खजूरें मंगवाई, आप अलैहिस्सलाम ने खजूर को मुंह में डालकर उसको चबाया, चबाने के बाद लो आप उस बच्चे के मुंह में लगा दिया, उस बच्चे को हन्नकहू घुट्टी भी दे दी, वदआलहू बिल बरका। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अल्लाह अबू मूसा के इस बेटे को बरकतें अता फरमा। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ भी की और हज़रत अबू मूसा कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह इसका नाम भी आप खुद तजवीज़ फरमा लीजिए। फसम्माहु इब्राहीम, नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे बेटे का नाम इब्राहीम रख दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास लोग आते, बच्चे लेकर आते, कहते या रसूल अल्लाह बरकत की दुआ कीजिए, इनको घुट्टी लगाइए, इनके लिए रहमत की मगफिरत की दुआ कीजिए, इनके लिए खैर व बरकत की दुआ कीजिए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम दिल के साथ उनके लिए दुआ किया करते थे। हमें क्या सबक मिलता है? सबक ये मिलता है कि पहली बात तो ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो मुसलमान थे वो बुजुर्गों के पास बच्चों को दुआ के लिए ले जाया करते थे ताकि अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे उनके बच्चों के लिए दुआएं करें, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आज ये चीज़ नजर नहीं आती, हर बंदा अपने आप को सब कुछ अक्ल कुल समझता है। आज बुजुर्गों के पास खुद भी नहीं जाते और अल्लाह वालों के पास बच्चों को भी नहीं ले जाते। इस बात की कमी है, यहाँ तक कि अल्लाह वालों के साथ बच्चों का ताल्लुक ख़त्म हो गया, बुजुर्गों के साथ बच्चों का
تعلق ختم ہو گیا، یہاں تک کہ دنیا کو، مال کو، دولت کو، روپے کو، پیسے کو، سب کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ قاری صاحب بچوں کو پڑھا دو، پیسے دے دیں گے، ٹیچر صاحب بچوں کو پڑھا دو، پیسے دے دیں گے، بچوں کو سکول چھوڑنا ہے حضرت چھوڑ دو، پیسے دے دیں گے، اچھا ان کی خدمت کرنی ہے خدمت کر دو، پیسے دے دیں گے، آیا رکھی ہوئی ہے، ملازم رکھے ہوئے ہیں، رکشے والا لگایا ہوا ہے، گاڑی والا لگایا ہوا ہے، قاری صاحب کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کو کمپنی دینے کے لیے، ان سے گپ شپ کرنے کے لیے، ان سے معاملات پوچھنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس قوم کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جب پیسہ 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 آ جاتا ہے تو بچوں کی دلچسپیاں بھی انہی نوکروں کے ساتھ ہوتی ہیں، ملازموں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جب جناب بڑی عمر کو پہنچتے ہیں بچے پرواہ ہی نہیں کرتے، پھر روتے روتے نظر آتے ہیں، بچے بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، بچے پرواہ نہیں کرتے، بچے خیال نہیں کرتے۔ پوچھنے والا یہ تو سوال کر سکتا ہے حضرت آپ نے بھی تو سارے کام جو خود کرنے تھے، جو تعلیم خود دینی تھی، جو دین خود سکھانا تھا، جو محبت خود دینی تھی، جو خیال خود کرنا تھا، وہ تو نے پیسے کے بل بوتے پہ کیا، اب ان کے پاس بھی پیسہ آ گیا ہے، ان کو بھی تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جب والدین بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں، جب والدین بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، جب والدین اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر مسجد میں لے جائیں، جب بچوں کو سکول چھوڑ کر آئیں، جب بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پر ان سے پوچھیں بیٹا کیا چاہیے مجھے بتا، تیری کیا ضرورت ہے، کیا پرابلمز ہیں، کیا مسائل ہیں، میں ہوں نا، میں تیرا خیال کروں گا، میں تیری مسائل کو حل کروں گا۔ جب بچوں کے قریب والدین ہو کر زندگی گزارتے ہیں، بچوں کے دلوں میں بھی رب العالمین محبتیں عطا فرما دیتا ہے، الفتیں ڈال دیتا ہے، خیال ڈال دیتا ہے۔ یہی بچے جب دنیا سے والدین چلے جائیں رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہماری مما، ہمارے بابا، ہماری امی، ہمارے ابو جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور کے ساتھ بھر دے، ان کے اوپر رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح ہم چھوٹے تھے وہ بڑی مہربانی کیا کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، تو بھی ان کے ساتھ شفقت فرما، رحمت فرما، مہربانی فرما۔ لیکن میرے بھائیوں یہ دعا وہ کرے گا جس کو بچپن میں والدین کی محبت ملی ہوگی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، آج ہر بندہ اتنا مصروف ہے، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچے ترستے رہتے ہیں، کام کاج کی اس طرح روٹین ہے، بچوں کے پاس ٹائم ہے تو حضرت کے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت کے پاس ٹائم ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، وہ کام سے آتے ہیں تو بچے نیند میں ہیں، اور جناب یہ فری ہیں تو بچے سکول میں ہیں، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، تعلق ختم ہو گیا، قربت ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد کو برکتوں سے نوازے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے، آپ کا خیال رکھے، ہاں مجبوری ہو تو ٹھیک ہے دوسروں سے اجرت پر کام کرائے جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بچوں کے پاس رہیں، اس کی وجہ سے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ بچوں کو مسجد لے کر آئیں، بچوں کو مدرسے لے کر جائیں، اپنی برادری کا، اپنی قوم کا، اپنے تعلق کا، رشتہ داروں میں کوئی بزرگ بندہ ہے اس کے پاس لے جائیں دعا کے لیے، مسجد میں لے کر آئیں، قاری صاحب کے پاس دعا کے لیے، علماء کے پاس، فضلاء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جائیں، خود بھی دعا کریں، اپنے بچوں کو دوسروں سے دعائیں بھی دلوائیں، پھر دیکھیں رب العالمین کس طرح برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے دعا بھی کی، گھٹی بھی لگائی، لعاب بھی منہ میں لگایا، اور سما و ابراہیم، میرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھ دیا۔ اللہ اکبر! سوچیں میرے بھائیو، کیا ہمیں کبھی خیال آیا ہے کہ اپنے بچوں کو لے جائیں دیندار آدمی کے پاس، اللہ والے کے پاس، حضرت میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بچے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ہمیں یہ روٹین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں دیں. آپ علیہ السلام تو بڑی ہمدردی کا جذبہ رکھا کرتے تھے, بڑی خیر خواہی کا جذبہ رکھا کرتے تھے. آپ علیہ السلام جہاں گئے برکتوں کی دعائیں دیتے گئے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ مدینہ تشریف لائے, مدینہ والوں کے لیے برکتوں کی دعائیں کرنے لگے. پھلوں کا سیزن آیا, نیا پھل آیا, آپ مدینہ کے لوگوں کے پھلوں کے لیے, کھیتیوں کے لیے, ان کے باغات کے لیے دعائیں کرنے لگے. صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ پھلوں کو تول رہی ہیں. آپ ان کے تولنے والے پیمانوں اور جن کے ساتھ پھلوں کو بھرا جاتا تھا, وہ جو ٹوپے اور ساتھ ہے, ان کے لیے بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعائیں کرنے لگے. آپ علیہ السلام شادی کے موقع پر کسی کے پاس گئے تو شادی شدہ جوڑے کو, نئے جوڑے کو برکت کی دعا دے کر آئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دعوت پہ بلایا, کھانا کھانے کے بعد آپ نے ان کو اللہ اکبر برکت کی دعا عطا فرمائی. صحابہ کو ملے, شاگردوں کو ملے, مقتدیوں کو ملے, دوستوں کے پاس جاتے تھے. سفر میں, حضر میں اللہ کے پیغمبر اپنے لیے بھی دعائیں برکت کیا کرتے تھے, دوسروں کو بھی دل کے ساتھ برکت کی دعائیں دیتے تھے. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی دل سے برکت کی دعا دینی چاہیے. رسمن نہیں, مبارک ہو جی, ٹھیک ہے, اللہ دل سے دعا دیں. پھر دیکھیں دعا دینے والے کو بھی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. جس کو دعا دی جا رہی ہوتی ہے اللہ اس کو بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کو برکت کی دعا دی, ان میں ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. یہ بھی صحیح بخاری کے اندر واقع موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر, ہجرت کی حالت اس طرح کی ہے, اللہ اکبر, جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ پہنچے, بس مدینہ پہنچنے کی دیر تھی, قباء کے مقام پر جہاں مسجد قباء موجود ہے, یہ بچہ پیدا ہو گیا. اور یہ وہ بچہ ہے جو اسلام میں یعنی ہجرت کے بعد اسلامی سن میں مسلمانوں کے ہاں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بچے کو لایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور منگوائی, اس کو چبایا اور پھر اپنا لعاب مبارک نکال کر عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگایا. صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی جو خوراک ان کو ملی تھی, خوراک نصیب ہوئی تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا لعاب مبارک تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک لگایا, گھٹی دی, ثم دعا لہ فبرکہ علیہ. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی کی اور برکتوں کی دعائیں عطا فرمائی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ ہمارا جو بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر, ہمیں بہت خوشی ہوئی. خوشی کی دو وجوہات تھیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اسلام میں ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا سب سے پہلے جس بچے کو اعزاز نصیب ہوا وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے رشتہ داروں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کی اولاد کو باندھ دیا گیا ہے, بندش کر دی گئی ہے. جس طرح آج لوگ توہمات پھیلاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جی کسی نے جادو کر دیا, اولاد ہی باندھ دی ہے, یہ اولاد اس کو ہو نہیں سکتی, بندش ہے. کیا کرنا ہے جی, کالے پیلے نیلے علم والے کے پاس, عامل کے پاس, بابے کے پاس, تویز فروش کے پاس, فلاں فلاں کے پاس جانا ہے, وہ اس بندش کو توڑے گا. یہ سارے فراڈ ہیں. بندش پہلے تو ہوتی نہیں ہے, اگر بیماری کی وجہ سے ہو جائے تو بندش کو توڑنے والا کون ہے؟ اللہ. سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لوگ کہتے تھے کہ اسماء کے گھر اولاد نہیں ہوگی, بندش کر دی ہے دشمنوں نے, مخالفوں نے, لیکن اللہ نے عبداللہ بن زبیر دے کر ان کے تمام خیالات کو, جو دشمن تھے, جو توہمات میں مبتلا تھے اور پریشان کرتے رہتے تھے, ان کے خیالوں پہ پانی پھیر دیا. اس وجہ سے بھی خوشی تھی کہ لوگوں کی بات غلط تھی. اللہ جس کو اولاد دینے پر آئے کوئی اس کو روک سکتا.
اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے جس کا معنی بھی یہی ہے، اے اللہ تو جس کو دینے پر آئے پوری کائنات مل جائے اس کو روک نہیں سکتے، جو نہ تو نہ دینے پر آئے پوری کائنات کے لوگ مل کر اس کو دلا نہیں سکتے۔ دینے والا کون ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ ان ظالموں دین کے نام پر اور عمل کے نام پر وظیفوں کے نام پر عوام کو لوٹنے والے لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا رب کے در پہ تو اچھا لگتا ہے، غیروں کے در پہ جاتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بیمار ہے، کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے، جب واپس آئے ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ اپنے شوہر عزیز مکرم کا استقبال کیا، کہنے لگے آ جاؤ ابو طلحہ تشریف لے آؤ، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، سب سے پہلے انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی اب سکون ہے، طبیعت بہتر ہو چکی ہے۔ کہا کون سے حکیم سے، طبیب سے، ڈاکٹر سے دوائی لی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا بہت بڑے ڈاکٹر سے، بہت بڑے طبیب سے میں نے دوائی لی ہے، اب سکون ہو گیا ہے، مطمئن ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، بیوی نے خدمت کی حق ادا کیا، رات گزر گئی، فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ اذان فجر سننے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام سلیم آ کر کہتی ہیں اے ابو طلحہ آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی کسی کو امانت دیتا ہے اور وہ اگر مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کا تقاضا امانت و دیانت کا یہ ہے جب امانت دینے والا امانت مانگے فوری اس کے سپرد کر دینی چاہیے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے ابو طلحہ آپ سفر سے آئے تھے، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ آپ پریشان ہوں گے، آپ بے سکون ہو جائیں گے، بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے، آپ کی رات سکون میں نہیں گزرے گی۔ میں نے کوشش کی کہ آپ کو پریشان نہ کروں، وہ جو ہمارا بیٹا بیمار تھا وہ آپ کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا تھا، جو میں نے کہا تھا سکون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسکون آخرت کی زندگی میں چلا گیا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ بڑے حکیم سے دوائی لی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ رب العالمین سے میں نے دوائی لی ہے، اللہ کے حکم سے وہ فوت ہو گیا ہے، اب یہ امانت انا للہ و انا الیہ راجعون، اس امانت کو لے جائیے مسجد نبی میں نماز جنازہ پڑھوا کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھنے والی، ان کا خیال کرنے والی، اپنے شوہر کو پریشان نہ کرنے والی۔ اللہ اکبر کہ بچہ فوت ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے شوہر کو نہیں بتایا، سفر سے آئے ہیں، پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، ریسٹ کر لیں، سکون کر لیں، دعوت دی، کھانا دیا، حق ادا کیا، اور جب مسجد نبوی میں گئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ رات تیری بیوی نے تیرے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے چرچے آسمانوں پہ رب العالمین کے ہاں ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک لہما فولدت غلاما، جنازہ پڑھ لیا گیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے اے اللہ ابو طلحہ کی بیوی کو بھی رحمت عطا برکت عطا فرما، ابو طلحہ کو بھی برکتیں عطا فرما۔ ایک سال ہی گزرا تھا فولدت غلاما، نبی علیہ السلام کی دعائے برکت کی وجہ سے اللہ نے ابو طلحہ کے گھر اور بیٹا عطا فرما دیا۔
سبق کیا ملتا ہے کہ شوہر کی عزت کریں، خیال کریں، احترام کریں، اس کی مصروفیات کا خیال کریں، اس کی ٹینشن پریشانی کا خیال کریں۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اکثر عورتوں کی عادت یہ ہے کہ گھر کا سربراہ شوہر کام کاج سے محنت مزدوری کر کے، جاب کر کے، نوکری کر کے، ملازمت سے جب واپس آتا ہے تو اس کا استقبال نہیں کرتی، اس کے سامنے محبت پیار سے پیش نہیں آتی، اس کو سکون دینے کی بجائے وہ یہ سمجھتی ہیں جیسے گھر میں کوئی الیکٹریشین آ گیا ہو، کوئی پلمبر آ گیا ہو، کوئی جناب مکینک آ گیا ہو، کوئی تھانے دار آ گیا ہو، بس گھر کا دروازہ کراس کرنے کی ہی دیر ہوتی ہے۔ کبھی کہتی ہیں جناب بلب فیوز ہو گیا ہے، پنکھا خراب ہو گیا ہے، واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، پلمبر کا کام ٹوٹی خراب ہو گئی ہے، بچے نہیں مانتے، ذرا ان کو سیدھا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ وہ جناب دنیا کے جیل جھگڑوں کے اندر وہ جو پڑا ہوا تھوڑے سکون کے لیے گھر آ کر سکون کرنا چاہتا ہے، وہ باہر تو بے سکون تھا، تھکا ہارا تھا، گھر میں سکون کے لیے آیا تھا، اس خاتون نے اس کو اور بے سکون کر دیا۔ اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے، گھر میں آئے فوراً بچے کی شکایت، بچی کی شکایت، جیسے کوئی تھانے دار آ گیا ان کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! جب عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کا خیال کرتی ہیں، آرام کا خیال کرتی ہیں، احترام کرتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو برکت کی دعا دی اور رب العالمین نے برکتیں عطا فرمائیں، اور میں سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لایا گیا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ بیعت کیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ابھی بچہ ہے، اس کے ساتھ بیعت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، برکت کی دعا کی۔ آپ علیہ السلام نے جب برکت کی دعا کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کی برکت کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام کوشش کیا کرتے تھے کہ ہم بھی عبداللہ بن ہشام کے ساتھ مل کر کاروبار کیا کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ہشام جب بازار میں جاتے تھے، منڈی میں جاتے تھے کاروبار کرنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر آ جاتے، عبداللہ بن زبیر آ جاتے، کہتے عبداللہ بن ہشام ہمیں بھی اپنے کاروبار میں شریک کر لو، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمیں زیادہ نفع نہیں آتا، آپ کو بہت نفع ملتا ہے۔ وہ کہتے تھے بے شک مجھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا جو دی تھی۔ پھر صحیح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن ہشام کے ساتھ کاروبار کرتے، بازار میں غلہ خرید کیا کرتے تھے، اور اکثر ایسے ہوا کرتا تھا کہ ایک اونٹ بمائے ساز و سامان ان کو ڈیلی نفع کا ملتا تھا۔ ابھی منڈی میں کھڑے ہوتے تھے، منافع گھروں میں بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعائے برکت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو دعا دی اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو بھی برکت کی دعا دی۔ جب اللہ کے پیغمبر نے برکت کی دعا دی پھر صورتحال کیا بن گئی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے دادا جان مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی میرا پوتا ہے، اور عمر میں سب سے چھوٹا ہے، اس کے بعد کوئی بچہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے کے بعد فرمایا بارک اللہ فیکا، اللہ تیرے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، کہتے اللہ نے ایسی برکتیں کی کہ جس ہاتھ کو رحمت کائنات نے سر پہ رکھا اور دعا کی، اللہ نے برکتیں ایسی عطا فرمائیں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی برکت رکھ دی، جب کسی بندے کا چہرہ متورم ہو جاتا، سوج جاتا، یا کوئی گائے یا بھینس یعنی دودھ دینے والا جو حلال جانور ہے، بکری یا گائے جس کے تھن سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا، وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آتے تھے، وہ پڑھتے تھے بسم اللہ اور مریض کے چہرے پر ہاتھ لگاتے تھے، ہاتھ لگانے کی دیر ہوتی تھی کہ ورم ختم ہو جاتا تھا، بیماری چلی جاتی تھی۔
وجہ کیا تھی؟ دعا کس نے دی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجوریں لے کر آیا ہوں، میرے لیے آپ برکت کی دعا کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر لے آؤ کھجوریں۔ کھجوریں رکھ دی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین سے عرض کیا، اللہ ابو ہریرہ کی کھجوروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میرے لیے جب برکت کی دعا کی، برکت کی دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تھیلا لے لو، تھیلا لے لو۔ میں نے تھیلا لے لیا، فرمایا ان کھجوروں کو اس تھیلے کے اندر بند کر دو، اور یاد رکھو تھیلے کا منہ بند کر دو، اس ساری کھجوروں کو تھیلے سے یکدم باہر نہیں نکالنا، جتنی ضرورت ہو لیتے رہنا، لیتے رہنا، میرا رب برکتیں عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی دعائے برکت کے بعد اللہ نے کھجوروں کی اس تھیلی میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنا اضافہ فرمایا، کہتے ہیں میں نے 5 کلو نہیں، 10 کلو نہیں، بعد اوقات تو 3.5 من یا 4.5 من، 150 کلو میں نے اس میں سے کھجوریں نکال کے اللہ کے نام پہ بانٹی تھی۔ کہتے ہیں وہ توشادان، وہ تھیلا میری کمر کے ساتھ بندھا رہتا تھا، جب کھانے کو دل کرتا تھا اس تھیلے میں ہاتھ ڈال کے کھجور نکال کے کھا لیتا تھا، جب دوستوں کو ساتھیوں کو کھلانے کو دل کرتا تھا ہاتھ ڈال کے کھجور نکال کے کھلا دیتا تھا، کھاتا بھی تھا کھلاتا بھی تھا، اللہ کے نام پہ دیتا تھا۔ میں نے کئی وسق یعنی کئی سارے من کھجوریں دوسروں کو کھلائیں، اللہ کے نام کے اوپر میں نے دی۔ اس کے بعد کہتی ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، پورے 25 سال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلے سے کھجوریں نکالتے رہے، کھجوریں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ صحیح بخاری میں یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، صحابہ بڑے مغموم ہیں، پریشان ہیں، رو رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں وہ تھیلی ہم سے گم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد پورے 25 سال تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوروں میں رب العالمین نے برکتیں ڈالی رکھی۔ یہ تھے وہ خوش قسمت اور خوش نصیب صحابہ جن کے لیے رب العالمین نے برکتیں عطا فرمائیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام نے خود ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، دیکھا کہ زعفران کا رنگ لگایا ہوا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن مجھے لگتا ہے تم نے شادی کر لی ہے۔ جی یا رسول اللہ شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ فیک اولم ولو بشات، ولیمہ کیا ہے نہیں کیا؟ فرمایا ولیمہ ضرور کر، بارک اللہ فیک، اللہ رب العالمین تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت کا نتیجہ یہ تھا، جب عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے تھے ان کا مکان نہیں تھا، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، سواری نہیں تھی، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، ان کو بھائی بنا دیا گیا تھا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا وہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے، انہوں نے آفر دی کہ ایک گھر لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، میں طلاق دیتا ہوں، عدت پوری ہو جائے نکاح کر لینا، میرا آدھا کاروبار لے لو۔ لیکن جن کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، یقین ہو، توکل ہو، وہ کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، اے میرے بھائی ساتھ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا راستہ ہی بتا دے۔ کاروبار کیا، پہلا دن ہے، شام کو پنیر بچ گیا، گھی بچ گیا، تھوڑے سے جو بچ گئے، اتنا کاروبار رب العالمین نے بڑھایا، ایسا منافع عطا فرمایا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے امیر لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی، وہ خود بیان کرتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا تھا تو رب العالمین نیچے سے سونا نکال دیا کرتا تھا۔
جب ان کی وفات ہوئی ان کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کلہاڑی کے ساتھ ان کو کاٹ کاٹ کے تولا جاتا تھا. رب العالمین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی برکتوں سے نوازا کہ بیان کرنے والوں نے کہا ان کی 4 بیویاں تھیں اور 8ویں حصے میں ایک بیوی کے اللہ اکبر ان بیویوں کو جو 8واں حصہ ملا تھا 80,000 دینار تھے. دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 6,40,000 دینار سونے کی شکل میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت چھوڑے. اس کے علاوہ جائیدادیں بھی تھی, زمین بھی تھی. 1,000 اونٹ جس کی تقریباً کوئی 15-20 کروڑ روپے مالیت بنتی ہے, 3,000 بکریاں اور 100 گھوڑے بھی موجود تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت اتنا مال تھا کہ اس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ برکتیں رب العالمین نے عطا فرمائیں اس وجہ سے کہ برکت کی دعا کس نے دی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ سوچ رہے ہوں گے وہ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب تھے جن کے لیے آپ علیہ السلام نے برکت کی دعائیں کی. کاش کہ ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے. خواہش ہو رہی ہے نا؟ ایمان والا تو سوچ رہا ہے, دل روتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کاش کہ ہم نے بھی رسول اللہ کو دیکھا ہوتا, کاش ہمارے لیے بھی رحمت العالمین نے دعائیں کی ہوتی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تب بندہ دنیا میں آتا ہے. اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے, بہتری ہوتی ہے, بھلائی ہوتی ہے. رب کی رضا پہ راضی رہیے. لیکن ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں, رسول اللہ کا زمانہ تو نہیں ملا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی دعا ہم لے سکتے ہیں. بتا دوں طریقہ اپنائیں گے؟ جی اونچی آواز سے بولیں. طریقہ بتا دوں, عمل کرنے کی دیر ہے, رسول اللہ کی برکت کے حقدار بن جائیں گے. دعائے برکت. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ نہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جو امتی تھے ان کو دعائیں دی, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین نے برکت کی دعا دے دی ہے اور بڑی جامع دعا کر دی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں برکت سے مستفید ہوتے رہے. کیونکہ جب رسول, ایک تو برکت ہے, ایک وہ دعا جو رسول اللہ نے دی ہے, جس کو رسول اللہ کی دعائیں برکت لگ جائے اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن باقی نہیں رہتی, اس کی زندگی میں بیماریاں نہیں رہتی, اس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں رہتی, اس کی بے چینی, بے قراری, بیماری, مصائب, پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. جس کو رسول اللہ کی دعائیں برکت نصیب ہو گئی, اللہ اس کی جان میں, مال میں, عزت میں, شہرت میں برکتیں عطا فرما دے گا, اس کی صحت میں برکتیں عطا فرما دے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اللہم بارک امتی فی بکوریا, اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکتیں عطا فرما. یعنی میری امت کا جو بندہ صبح کے وقت کی قدر کرے تو اس کو برکتیں عطا فرما. آج رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے برکت کو حاصل کرنے کے لیے صبح کے وقت کو قدر کیجئے, ضائع نہ کیجئے. فجر کے وقت نماز کی پابندی کیجئے, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجئے, اللہ کی حضور دعا کیجئے, برکت کا سوال کیجئے, استغفار کیجئے, درود پاک پڑھیے, رب العالمین کا ذکر کیجئے. یہ برکت والے ٹائم کے اندر اللہ کو یاد کر کے میں بھی اور آپ بھی رسول اللہ کی دعائیں برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صبح صبح اللہ کو یاد کرتا ہے, صبح صبح اللہ کے گھر میں آتا ہے, صبح کے وقت میں نماز پڑھنا اس کو نصیب ہوتا ہے, صبح کے وقت میں قرآن پڑھنا اس کو نصیب ہوتا ہے, صبح کے وقت میں کاروبار کرنا اس کو نصیب ہوتا ہے. اگر کاروبار کرنا ہے تو صبح کے وقت کیجئے, اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو صبح کے وقت کیجئے, قرآن کریم کی تلاوت صبح کے وقت کیجئے. او میرے نوجوان بھائیوں, ساری راتیں نیٹ میں برباد کرنے کے بعد جو برکت والا وقت ہے اس وقت تو سو جاتے ہو, سارا دن مارے مارے پھرتے ہو, پھر کہتے ہو پوری نہیں پڑتی. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ہمارے بزرگوں کی روٹین کیا تھی؟ کوئی اماں ہوتی تھی یا ابا ہوتا تھا, بزرگ ہوتا تھا, بڑے ہوتے تھے, چھوٹے ہوتے تھے, تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے.
تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے، اور باقاعدگی سے گھر کا ہر فرد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد کام کاج پہ جاتے تھے، اللہ اتنی برکتیں عطا فرماتا تھا، ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ خود بھی کھاتے تھے، رشتہ داروں کو کھلاتے تھے، مہمان آتا تھا سیر ہو کر کھلایا کرتے تھے، اللہ کے نام پہ دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے۔ کمانے والے تھوڑے ہوتے تھے، کھانے والے زیادہ ہوتے تھے، لیکن اللہ اس وجہ سے برکتیں عطا فرماتا تھا کہ وہ برکت والے وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔ آج فجر کی نماز بستر میں ہے، 3 4 5 بجے تک موبائل میں لگا رہا، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا نے بیڑا کر دیا سوام کا۔ جب برکت کا ٹائم تھا تو سویا رہا، اس کو نماز بھی نصیب نہ ہوئی، قرآن بھی نصیب نہ ہوا، رب کی یاد بھی نصیب نہ ہوئی، رب العالمین کے سامنے مناجات اور فریاد بھی نصیب نہ ہوئے، اس کو کاروبار بھی نصیب نہ ہوا۔ اب یہ سارا دن محنتیں کرتا رہے، وہ جو برکت اس کو برکت والے وقت میں ملنی تھی وہ اس کو پورے دن اور رات میں نہیں مل سکی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو سامنے رکھ کر آپ مشاہدہ کریں، تجزیہ کریں، سوچیں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنے محلے داروں کو دیکھیں۔ جو لوگ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، باقی لوگوں کی نسبت رب العالمین ان کو برکتیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دور کی مثال کیا دوں، آپ نے مولوی تو دیکھے ہوئے نا، جو برکت کے وقت میں صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں، مسجد کھولتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، برکت کا وقت نیکی میں گزارتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی مولوی نے خودکشی کی ہو؟ آتے ہیں ہمارے پاس، قاری صاحب 2 لاکھ روپے تنخواہ ماہانہ ہے، آخری ہفتہ بڑی مشکل سے گزرتا ہے، مولوی کی تنخواہ 5,000 ہو، 10,000 ہو، 12,000 ہو، 15,000 ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ کی دعائے برکت کا جو حقدار بن گیا ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کسی مولوی نے زیادہ کھا لیا مر گیا، یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھوک کی وجہ سے مرا۔ وجہ یہ ہے کہ جو برکت والے وقت میں برکت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، رب العالمین غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ آپ کسی نمازی کو دیکھیں جو باقاعدگی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ نے باقیوں کی نسبت اس کو کاروبار میں برکت دی ہوگی، گھر میں برکت دی ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اور یہ مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط۔ آؤ برکت حاصل کرنی ہے، زندگی کو مبارک بنانا ہے، صبح کو مبارک بنانا ہے، شام کو مبارک بنانا ہے، اپنے گھر والوں میں برکتیں آپ کو چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اور ٹینشن فری ہونا چاہتے ہیں، بے چینی بے قراری سے بچنا چاہتے ہیں، پھر اس برکت والے وقت کی قدر کیجیے۔ فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھیے۔ اعد اللہ لہ فی الجنۃ نزلا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف دنیا میں ہی نہیں، رب العالمین اس نمازی کے لیے جنت میں مہمانی تیار کروا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے چند ان لوگوں کے نام لیے جو واضح طور پر منافق تھے۔ فرمایا فلاں آیا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا فلاں ہے، وہ نہیں ہے۔ چند لوگوں کے نام لینے کے بعد جواب ملا کہ فجر کی نماز پہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز منافق لوگوں کے اوپر پڑھنا بہت بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان کو حکم دوں، جب جماعت کا ٹائم ہو میں کسی بندے کو حکم دوں لوگوں کو نماز پڑھائے، میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پر مسجد میں نہیں پہنچے، جن کو برکت کے وقت کی قدر نہیں ہے۔ اللہ برکتیں عطا فرما یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، میرے بزرگوں، برکت کے وقت کی قدر کرنا آپ کا کام ہے، برکتیں عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ فجر کی نماز کے وقت جو سویا رہتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔
صبح اٹھتا ہے خبیث النفس ہوتا ہے، سارا دن سست رہتا ہے. فرمایا من غدا الی المسجد یوراغا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو صبح صبح مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے سارا دن وہ ایمان کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے، اور جو فجر کی نماز بستر میں گزار دیتا ہے، فجر کا وقت نماز پڑھنے نہیں جاتا، غدا برایت ابلیس، سارا دن شیطان کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے. فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ اپنی حرکت اپنی بساط کے مطابق محنت کرتا رہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا، اس کے معاملات کو سدھارنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو وافر رزق دینا. فی ذمۃ اللہ، رب العالمین کی ذمہ داری ہے. جس کو فجر کی نماز با جماعت نصیب ہو جائے بڑی خوش قسمت والا ہے، بڑی قسمت اور نصیبے والا ہے، کیونکہ برکت کے وقت میں اس نے برکت والے کے ٹائم میں حصول برکت کے کام کیے ہیں. جس کو نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا موقع مل جائے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ تو ایسا پیارا وقت ہے، ایسا بابرکت وقت ہے، رب العالمین کے فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر آئے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں. جس کو فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھو اس کی زندگی میں برکتیں آ گئی. کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی فجر کی نماز کے بعد کیجئے. الغرض مختصر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آج اگر مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت چاہیے تو یہ برکت کا جو وقت ہے صبح والا ہے، اس کی قدر کیجئے، رب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا. اگر اس وقت کی قدر نہ کی، سستی میں غفلت میں یہ ٹائم گزار دیا، قیامت کے دن یہ بندہ بہت پچھتائے گا. قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. جو لوگ سستی کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر دیا کرتے تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جاتے تھے، قیامت کا دن ہوگا اس نماز کو ضائع کرنے والے مسلمان کو جہنم کے غی مقام میں ڈالا جائے گا. یہ غی مقام کیا ہے؟ جب جہنمیوں کو جہنم میں جلایا جائے گا، ان کے جسم سے نکلنے والا گندا خون بدبودار پیپ جس گڑھے میں جمع ہوگی، اس گڑھے کا نام غی ہے، اضاعوا الصلاۃ. رب العالمین فرماتے ہیں نمازوں کو ضائع کرنے والے لوگوں کو اسے گندے گڑھے کے اندر پھینکا جائے گا. برکت کی قدر ہی نہیں کی، پتہ نہیں تھا کہ برکت کیا ہے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی. آج میرے بھائیوں اپنے ایمان کو چیک کرو کہ ہم برکت کا سوال تو کرتی ہے، لیکن برکت کا وقت ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. رات کو عشاء کے بعد جلدی سونا رسول اللہ کو پسند تھا، صبح جلدی اٹھنا رسول اللہ کو پسند تھا. رات کو بغیر شرعی عذر کے بلا ضرورت جاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. جب ہم رسول اللہ کی پسند کا خیال نہیں کریں گے، رب العالمین پھر ہمیں کیسے برکتیں عطا فرمائے گا. زندگی گزر رہی ہے دنیا کے پروگراموں میں، بھول گئے دنیا کے نئے نغمے سیکھے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. نیٹ بند ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، یوٹیوب بند ہو جائے بے قرار ہو جاتا ہے، فیس بک نہ چلے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور پورا مہینہ پورا سال قرآن بند ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جن کا چاند تھا وہ ستارے نہ رہے. رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. وآخر دعوانا الحمد
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك